بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان تو سبھی کو معلوم ہوں گے کہ جس میں سب سے پہلے ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، چوتھے نمبر پہ ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پہ ہے حج ادا کرنا۔ تو آج جو ہم بات کریں گے زکوٰۃ سے متعلق بات کریں گے کہ زکوٰۃ بھی انہی بنیادی ارکان میں سے ہے اور تمام اہم ترین رکن ہے۔ اکثر حضرات اس چیز کا علم نہیں رکھتے زکوٰۃ سے متعلق اور نہ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا میں جو بنیادی زکوٰۃ کے مسائل ہیں اور نصاب ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے فرض کس پر ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، مسلمان ہونا اس کا ضروری ہے۔ نمبر دوسرا کہ بالغ ہو، نابالغ پر کوئی بھی احکام فرض نہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی اس پر فرض نہیں۔ نمبر 3 پر ہے کہ عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، یعنی کہ پاگل نہ ہو، بے وقوف نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، یعنی عقل رکھتا ہو، عاقل ہو۔ نمبر 4 پر ہے صاحب نصاب، جو میں آپ کو مین بات ہے یہ ابھی آگے بتاتا ہوں کہ صاحب نصاب کیا ہے۔ اور نمبر 5 پہ اس کے جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر سال گزرا ہو تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی۔ اب صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب کہتے ہیں کہ یعنی کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا پھر 87.5 گرام سونا یا چاندی 52.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ یا 612 گرام۔ تیسرے نمبر پر اس کے پاس نقدی رقم موجود ہو یا پھر اس کے پاس مال تجارت ہو، یعنی اس کے استعمال کی چیزیں نہ ہو، جیسے کہ کوئی دکان ہو گئی بیچنے کی غرض سے لی ہے، کوئی گھر ہو گیا بیچنے کی غرض سے لیا ہے، یا یہ چیزیں ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، یا ان میں سے اس کے پاس تھوڑا تھوڑا ہو، یعنی کہ تھوڑا اس کے پاس سونا ہے، تھوڑی اس کے پاس چاندی ہے، تھوڑا اس کے پاس نقدی کیش موجود ہے، تو ان سب کو جب ملائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو رہی ہے، یا پھر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا نہیں، کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی نقدی رقم، اس کو ملا کے دیکھیں گے کہ چاندی کے برابر، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو رقم بنتی ہے اس کے برابر قیمت بن رہی ہے، تو یہ بھی صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اب اس پر سال گزرنا سے مراد، یعنی کہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ کسی کے پاس 2 رمضان کو یہ اتنی رقم آتی ہے تو اگلے سال 2 رمضان کو دیکھیے گا کہ مطلب اس کے پاس جو پیسے ہوں تو یہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ زکوٰۃ جو ہے قمری حساب سے، یعنی کہ چاند کے مہینوں کے حساب سے نکالی جائے، اور عموماً لوگوں کو یاد نہیں رہتا تو پھر کوئی بھی متعین تاریخ کر لی جائے کسی بھی اسلامی مہینے کی، یعنی قمری مہینوں کی کوئی بھی تاریخ متعین کر لی جائے کہ میں 1 تاریخ رمضان کی یا محرم کی یا سفر کی کوئی بھی ایک متعین کر لے۔ پہلے مہینے میں وہ کچھ اضافی رقم دے دے احتیاطی طور پہ کہ کچھ کمی پیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، باقی ہر سال کے لحاظ سے وہ اس طرح ادا کرتا رہے۔ تو یہ ہر سال جو ہے اس کو ادا کرنی ہے۔ باقی جو سونے کی کوئی بھی شکل ہو جو عورتیں پہنتی ہیں گھر پہ، زیور، انگوٹھی ہو گئی، چوڑیاں ہو گئیں اور کانوں کی بالیاں، جو بھی وغیرہ وغیرہ، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے، چاہے وہ استعمال کی ہی چیز ہو۔ تو اکثر عورتیں کہتی ہیں، بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ کے لیے، ہم کیا کریں؟ تو زکوٰۃ تو فرض ہے، ان کو دینی ہے، یا پھر وہ اپنے شوہروں سے کہیں یا پھر اپنے بھائی ابو وغیرہ جو بھی ہیں ان سے کہیں، اگر وہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو زیور بیچ کے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہ موٹے موٹے زکوٰۃ کے جو ہے چند بنیادی
تھے مسائل، اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے اس کے بارے میں تھا. تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ 40واں حصہ جو ہے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فرض پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.